عمران خان دہشت گردوں کا فرنٹ مین ہے۔ عمران نے دہشت گردوں کا این آر او دیا، پہلے جیلوں سے رہا کرایا، پھر ملک سے فرار کرایا۔ وزیر خارجہ کا بڑا الزام۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے، انتہا پسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی فوج کے غیر سیاسی ہونے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سابق آرمی چیف کا غلطیوں کا اعتراف کرنا خوش آئند ہے۔ عمران خان بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیوں چھوڑا، الیکشن میں تاخیر کے حق میں نہیں، مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ تقسیم اور نفرت کی سیاست ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر آئینی کام کریں گے، مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ عثمان بزدار کے بعد پرویز الہی پنجاب میں فرا گوگی جیسی کرپشن کرا رہا ہے۔ پارلیمان کی پیٹ پیچھے جو ان دہشت گردوں کا سیاسی فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب، عمران نے ان دہشت گردوں کو جیل، جو کہتا تھا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں صرف دہشت گردوں کو این آر او دوں گا۔ سب سے پہلے اس نے اے پی ایس میں ملوث دہشت گردوں کو اپنا حکومت میں جیل سے پہلے باہر، پھر ملک کے باہر چھوڑ۔ جہاں تک دھمکی کی بات ہے، یہ لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، ہم نہیں ڈرتے۔ ہم پہلے بھی انتہا پسندوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم پہلے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا۔ ہم اپنا نظریہ پہ، اپنا موقف پہ قائم ہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم آئین اور قانون کے مطابق ٹائملی الیکشنز چاہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے میں ماضی بھی کرتا رہا۔ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ مذہبی رنگ دے کر قاتلانہ حملے میں مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں 3 شوٹر ملوث تھے۔ وہ کون تھا جس کے کہنے پر ملزم کا ویڈیو بیان جاری؟ کون تھا وہ جو ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہونے دے رہا تھا؟ کون تھا جس نے جے آئی ٹی کی معلومات کو لیک کیا؟ عمران خان نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ کہتے ہیں سارے کرداروں کو جانتا ہوں۔ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اکیلے یہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، کچھ اور لوگ بھی ملوث تھے۔ رجیم چینج کر کے ملک سے غداری کی گئی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے۔ دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا۔ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو۔ ہمیں تبھی پتا چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوپریشن نہیں ملے۔ میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا، ویڈیو کس نے بنائی؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا۔ مجھے پتا ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے۔ جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ۔ اعتماد کے ووٹ پر چودھری پرویز الہی کا عدم اعتماد۔ کہتے ہیں گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ کیوں لوں؟ ان کا حکم غیر قانونی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ساتھ ہی پی ٹی آئی والوں کو ذمہ دارانہ بیانات دینے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ کہا آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اللہ کا شکر کریں، کم از کم اپنے لیڈر کی بات کو تو فالو کریں۔ عام خبر آپ کو دے، جنوبی وزستان کے ضلع وانا میں خفیہ معلومات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنایا۔ آئی ایس پی آر کی اطلاعات کے مطابق جنوبی وزستان کا ضلع وانا، جہاں خفیہ معلومات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنایا۔ 11 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے۔ کمانڈر حافظ اللہ الیاس طور حافظ اور 2 خودکش حملہ آور بھی اس کے اندر شامل تھے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ان سے برآمد کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اداروں کی یہ بڑی کارروائی جس میں ٹیررسٹ کو کسی بھی ایکٹیویٹی سے پہلے ہی نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ ایم کیو والے حلقہ بندیوں پر ڈٹ گئے، مطالبات کی منظوری پر اصرار۔ رابطہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے لائے عمل طے۔ حلقہ بندیوں سمیت مردم شماری اور احتجاج کا دائرہ کار سندھ کے دیگر شہروں تک بھی بڑھایا جائے گا۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے ایم کیو ایم کی احتجاجی ریلی کی حمایت کر دی۔ واضح کیا کہ خالد مقبول صدیقی سے ملاقات کا مقصد ایم کیو ایم کے ساتھ انضمام نہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے ماضی کی تلخیاں بھلا کر مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے جماعت اسلامی کے مذاکرات کامیاب۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے دیا گیا دھرنا ختم کر دیا۔ شرکاء منتشر ہو گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کو ہر حال میں الیکشن کرانا پڑیں گے۔ جماعت اسلامی نے 8 جنوری کو باغ جناح میں جلسے کا بھی اعلان کر دیا۔ لیے چلیں گے آپ کو براہ راست۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ لوگ 4 سال میں بے روزگار ہوئے، وہ ایک ہی آدمی ہے جس نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور 100 دن کے اندر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایک ہی شخص جس کا نام عمران خان ہے، وہ کرسی پر منصب پر بیٹھ کر کہتا تھا کہ 40% آبادی کے دماغ سٹنٹڈ ہے اور میں ان کو ٹھیک کروں گا۔ پورے ملک کہ جو ذہنیت ہے ان کے اندر غلاظت بھر کر اخلاقیات کا جنازہ اسی ایک شخص نے نکالا ہے۔ کبھی خواتین پر حملے، کبھی صحافیوں پر حملے، کبھی جو شہداء ہیں وہ ایک ہی آدمی ہے۔ ملک کی تاریخ میں 75 سال میں وہ ایک ہی آدمی ہے جو اس منصب پر فائز تھا، جس کا نام عمران خان تھا، اور اس نے شہداء کے خلاف غلیظ مہم چلائی۔ ایک ہی آدمی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس ملک کو اگر کسی نے، اور آج کیا کہتے ہیں، کیا بات ہے، آج کہتے ہیں میں بے بس ہوں۔ یہ واحد ایک ہی آدمی ہے جو 4 حکومتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے، جو اس کے جھوٹوں پر کوئی بچی کچے لوگ اس کی جھوٹوں پر اعتبار کرتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص رنگ بدلتا ہے، بہروپیہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتا ہے۔ سردی میں ایک بات کرتا ہے، گرمی میں ایک بات کرتا ہے، کسی مہینے ایک بات کرتا ہے، کسی سال دوسری باتیں کرتا ہے۔ یہ ایک ہی آدمی ہے۔ یہ ایک ہی آدمی ہے جو جس نے، وہ اتنا بے بس ہے، وہ اتنا بے بس ہے کہ آزاد کشمیر AJK کی حکومت ان کے پاس، پنجاب کی حکومت ان کے پاس، GB کی حکومت ان کے پاس، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس۔ اتنے بے بس ہیں۔ 4 سال کی بے بسی کی داستان سناتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کیس ہی نہیں کیا تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ملک ہی نہیں چلا رہا تھا، سارا کام کوئی ایک آدمی کر رہا تھا۔ ایک آدمی تو آپ تھے جن کو، جو منصب پر مسلط تھے۔ لیکن آپ کی بے بسی بڑی لاجواب ہے کہ آپ کی بے بسی تب تو کام نہیں آتی جب بشرا بی بی کو 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے۔ آپ کی بے بسی توشہ خانہ کو لوٹنے میں تو کام نہیں آتی۔ آپ کی بے بسی جب 190 بلین روپے کی جو کیبنٹ کے اندر لفافہ آتا ہے، وہ تو بے بسی آپ کے کام نہیں آتی۔ تب تو آپ بے بس نہیں ہوتے۔ آپ تب بے بس نہیں ہوتے جب مافیاز، فرنس آئل کے مافیاز اور پیٹرول کے مافیاز اس ملک کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے وزراء ہوتے ہیں، تب تو آپ بے بس نہیں ہوتے۔ آپ کی بے بسی فرا گوگی اور بشرا بی بی کی چوری اور بزدار صاحب کی چوری اور ڈاکوؤں میں تو کام نہیں آتی۔ اور آج وہ شخص جس کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، اسی حکومت نے، جس کو روز یہ توڑنے کا اسمبلی کو دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ تو تب کرتا ہے نا جب آپ کی حکومت ہو، تو کس بات کی بے بسی؟ میڈیکل بورڈ آپ کا، پنجاب حکومت کا، جنہوں نے کہا کوئی گولی نہیں لگی تھی، بالکل کوئی گولی نہیں لگی تھی، اور جو گولیوں کے کیا ہوتے ہیں چھرے یا جو بچتی ہیں چیزیں وہ لگی تھیں۔ آپ کی فورینسک رپورٹ، آپ کا میڈیکل بورڈ، آپ کی پوری حکومت، آپ پہ قاتلانہ حملہ پنجاب میں ہوا ہے، جہاں آپ کے مطابق آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، جو حکومت آپ روز توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے کو پکڑ نہیں سکتے۔ کیا بے بسی ہے، کیا بے بسی ہے کہ آپ جو آج خیبر پختونخوا میں مہنگائی ہے، جو عمران خان صاحب کے خطاب اور پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ عمران نیازی پر حملہ کرنے والا شخص ایک ہی ہے۔ چیئرمین PTI نے زخمی ہونے کا ڈرامہ رچایا، اب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہتے کہیں بھی فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو 2 ہفتے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ حملے کی کہانی کو الجھانا چاہتے ہیں۔ جتنی مرضی تحقیقات JIT بنا لیں، دوسرا ملزم نہیں ڈال سکتے۔ عمران نیازی ڈرامے بازیاں بند کرے۔
دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ وہ جو ملزم ہے نوید بشیر، اس کے علاوہ اس واقعے میں کوئی اور دوسرا تیسرا ملزم نہیں ہے، اور وہ بندہ ریلیجسلی جو ہے وہ موٹیویٹڈ تھا، اس نے جو بیان دیا ہے وہ 100% درست ہے۔ یہ جتنی مرضی انویسٹیگیشن کر لیں، یہ نہ دوسرا ملزم اس میں ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا ڈال سکتے ہیں۔ ایسا یہ 2 نمبر آدمی ہے، 2 مہینے ہونے کو ہے، وہ فائر اسے لگا نہیں ہوتا، وہ فائر لگے اور فریکچر نہ ہو تو اس کی ہیلنگ کا ٹائم جو ہے نا 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ فراڈیا جو ہے یہ ایسا فراڈ کر رہا ہے، اس طرح سے بہیو کر رہا ہے کہ یہ بڑا میرے زخم ہو گیا، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے اور اس قابل نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ موو کر سکوں۔ اللہ کی جانب سے جو اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے توشہ خانہ میں بھی، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ۔ مردہ لانگ مارچ میں جان ڈالنے کے لیے لانگ مارچ کا ڈرامہ کیا گیا، عمران خان کو گولی لگی ہی نہیں، زخم جعلی ہیں۔ ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد کی پریس کانفرنس، کہا جے آئی ٹی فراڈ صرف عمران خان کی مرضی کی رپورٹ بنانا چاہتی ہے، جے آئی ٹی رپورٹ عدالت پیش ہونے کی بجائے عمران خان کے پاس کیسے پہنچ گئی، واقعے کا مقدمہ کئی روز بعد کیوں درج کیا گیا، کارکن معظم عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے جاں بحق ہوا، پی ٹی آئی اور جے آئی ٹی گارڈ کو بچانا چاہتی ہے۔ سارے پاکستان کے پاس شہادت موجود ہے، صرف جے آئی ٹی کے پاس شہادت موجود نہیں ہے۔ مقصد صرف جے آئی ٹی کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اور ان کے گارڈ کو جو ہے وہ بچایا جائے۔ آج بھی اگر جے آئی ٹی صحیح طریقے سے تفتیش کرے تو معظم کا قاتل جو ہے وہ عمران خان کا گارڈ نکلتا ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمیج کرنے کے لیے جے آئی ٹی اور عمران خان نے ملی بھگت کر کے سارے کیس کا رخ جو ہے وہی چینج کر دیا۔ اس ملزم کی حد تک فورنزک رپورٹ آ گئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا، نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، فواد چوہدری صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی۔ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں۔ یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں۔ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ برطانیہ میں بیٹھے پاکستانی یوٹیوبر کی جانب سے پاکستانی اداکاراؤں پر نازیبا الزامات کے خلاف فلمی برادری بول پڑی۔ مہوش حیات، کبرا خان، سجل علی اور دیگر اداکاراؤں نے الزام لگانے والوں پر برس پڑی۔ متنازع یوٹیوبر کا اداکاراؤں پر الزامات، فلمی صنعت سے جڑے افراد کا شدید رد عمل، مہوش حیات، کبرا خان اور سجل علی بھی بول پڑی۔ یوٹیوبر کے الزامات کے جواب میں مہوش حیات نے کہا کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں۔ کبرا خان نے الزام لگانے والے عادل راجہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاکستانی اداکاراؤں کی کردار کشی کرنے والے عناصر کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایف آئی اے سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔